السلام علیکم دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، اور سمود قوم کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سمود ایک ایسی قوم تھی جو بڑی دولت مند زمین جائیداد والی قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس جانور اور روپیہ پیسہ بھی بہت تھا۔ وہ اونٹ اور بکریوں سے مالا مال قوم تھی۔ جب قوم عاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے بالکل گارا ختم کر دیا تھا تو سمود قوم وجود میں آئی۔ سمود قوم کے لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنائیں۔ اللہ نے انہیں بہت زیادہ مال دولت سے نوازا، اور ان کی گمراہی کی وجہ یہی مال دولت بنا۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ لوگ صحیح راستے سے گمراہی کے راستے کی طرف ہو گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ظلم و بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور گمراہی ان کا مقدر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے، سمجھانے اور اس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے گمراہی کی مہر لگ گئی تھی۔ وہ لوگ صالح علیہ السلام کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتے تھے۔ صالح علیہ السلام ان کی بھلائی کے لیے انہیں برا بھلا بھی کہتے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے صالح سے کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پتھر میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور وہ اونٹنی ایک بچہ بھی پیدا کرے تو ہم یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور تمہاری فرما برداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور اللہ کے دربار میں دعا کی اور کہا کہ اللہ تو اس پتھر سے ویسی ہی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب ان کے پیدا ہونے کی گھڑی آ گئی ہے، تو آپ نڈر ہو کر ان کافروں سے ایمان لانے کا وعدہ لے لو اور اللہ کی بے پناہ قدرت پر بھروسہ رکھو۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے وعدہ لیا تو ان لوگوں نے اس بات کا اصرار کر لیا کہ ہم اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان ضرور لائیں گے، اور ان لوگوں نے ایمان لانے کی قسم بھی کھا لی۔ پھر اس کے بعد ایک دم سے پتھر میں سے آواز آئی اور وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر کے پھٹنے سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی اونٹنی ان لوگوں نے مانگی تھی۔ اس معجزے کو دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ پھر اونٹنی کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف ہو گیا، لیکن ان میں سے کافی لوگ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے کہا، یہ صالح تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ نبی ہونے کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرن پھوٹنے والی تھی، وہ لوگ پھر ان باتوں سے گمراہی کے اندھیرے میں چلے گئے، اور انکار کرنے والے لوگوں نے اپنا انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی سمود قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ دکھاتے اور کہتے، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی ہے، اور ایک دن کا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن کا پانی تمہارے جانور پیئیں گے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے، مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو تمام پانی ایک ساتھ میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ بھی دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم، صورت شکل، سبھی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست نشانی تھی۔ امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اس کے پاؤں کی اونچائی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کو جاتی تو دوسرے مویشی مارے ڈر کے گاؤں میں بھاگ آتے تھے، اور جب وہ گاؤں میں موجود ہوتی تھی
تو سب مویشی جنگل میں بھاگ کر پناہ لیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جانوروں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مار ڈالنے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی بات نہ سوچیں اور خدا کے حکم کے خلاف اس کو نہ ستائیں، ورنہ اس کی موت تم سب کی موت کی وجہ بنے گی، تم خدا کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے، پھر مہلت ختم ہو جانے کے بعد تم پر نہ اس کی کوئی مہربانی ہوگی نہ اسے تم لوگوں پر ترس آئے گا۔ اس قوم میں ایک بڑھیا تھی کہ اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور بکریاں اور اونٹ بھی انگنت رکھتی تھی۔ اس کے پاس بیٹیاں بھی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ اسی طرح ایک بے دین عورت بھی تھی جو بہت مالدار تھی، لیکن اس عورت کے شوہر ایمان والے اور خدا کا خوف رکھنے والے تھے۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر وہاں کے سرداروں کو اونٹنی مار ڈالنے پر تیار کیا اور کدار بن سلیف اور مسعود نام کے 2 لوگوں کو بلایا۔ اس بڑھیا نے کدار سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینے کا وعدہ کیا اور عملی طور پر اسے کوئی نقد رقم دے کر یہ طے کیا کہ تجھے اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ وہ دونوں شخص اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لے کر راستے میں بیٹھ گئے اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگے۔ جس وقت وہ اونٹنی نکلی، پہلے مسعود نے اس کو تیروں سے مار کر گھائل کر دیا، پھر کدار نے اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو جان سے مار ڈالا۔ اس طرح ان ظالموں نے اپنی بربادی کا راستہ خود پیدا کر لیا۔ اونٹنی کا بچہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اور مارے ڈر کے اس پہاڑ کی چوٹی سے جا لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس ظلم کی خبر ملی تو ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ اب اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہو کر رہے گا۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اس کے بچے کو کسی طرح پکڑ کر اپنے درمیان لاؤ گے تو شاید اللہ کے غضب سے اپنے کو بچا لے جاؤ گے۔ قوم والے بھی ڈر گئے تھے، اس لیے اسے کھوجنے میں بڑی محنت کی، پر وہ بچہ غائب ہو گیا اور اس طرح پوری قوم عذاب کے گھیرے میں آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تم سب ختم ہو جاؤ گے اور عذاب آ جائے گا۔ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے منہ پیلے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن کالے ہوں گے، پھر چوتھے دن اللہ کے عذاب کے شکار بن کر تباہ ہو جاؤ گے۔ دشمنوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کر لیا اور چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے میں پوری قوم شامل تھی، لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ جو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ کی چال کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ قوم کے لوگ صالح کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے لوگوں سے کہا، حضرت صالح کے وعدے کے مطابق تم 3 دن میں فنا ہو جاؤ گے، تو اللہ کے حضور اس بےدبی سے تو تمہیں اور تکلیف ہی پہنچے گی۔ حضرت صالح کی بات غلط نکلے تو پھر تم جو چاہو کرنا۔ قوم والوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے صالح علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر قوم کے لوگ جمع ہوئے، ہر ایک کے چہرے پر موت کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جمع ہو کر سب بولے، آخر ہم تو مریں گے ہی، لیکن حضرت صالح کو بھی مار کر اپنے آگے دفن کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو وہ عقیل بن انوفل کے گھر پناہ لینے چلے گئے۔ قوم کے لوگ صالح کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے اور حضرت صالح انہیں نہ مل سکے۔ دوسرے دن صبح کو سب کے منہ خون کی طرح لال ہو گئے اور اپنے چہروں کی رنگت دیکھ کر ان کی بے چینی بڑھ گئی اور پھر رونے پیٹنے لگے۔ پھر سنیچر کے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ سبھی لوگ زندگی کا آخری دن سمجھ کر بہت خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی دن ایمان والوں کو ساتھ لے کر فلسطین چلے گئے اور وہ بے ایمان انکاری اپنی بستی میں ہی پڑے رہے۔ اتوار کے دن ایک خوفناک آواز اوپر سے ان کے کانوں میں آئی، سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے اور کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ کے غضب سے نہ طاقتور بچا، نہ کمزور بچا، نہ مرد بچا، نہ کوئی عورت بچی۔
اس کے بعد جب سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو صالح علیہ السلام پھر واپس اس جگہ آئے، قوم کی یہ حالت دیکھ کر روئے۔ پھر ایک مدت کے بعد وہاں سے مکہ کی طرف چلے گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ خدا کی ہی ذات فنا سے پاک ہے، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور کچھ باقی رہے گا تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آگے بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔